ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لی۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر ہے معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ایکشن جاری رہے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ کراچی میں صوبائی اپیکس کمیٹی اجلاس سے گفتگو میں کہا کہ غیر قانونی کارروائیوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سیکیورٹی ادارے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کارروائی جاری رکھیں۔ اجلاس میں سپہ سالار کو نیشنل ایکشن پلان اور سندھ کے کچے میں آپریشن پر بریفنگ۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی کے لیے متحد ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ آج دفتر میں آخری دن ہے، پھر میں روانہ ہو جاؤں گا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ میرے حق میں اور میرے خلاف لکھنے والے تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں۔ معاشرے میں صحافت کا اہم کردار ہے۔ صحافیوں کو غیبت، چغلی اور بہتان بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تنقید برائے تنقید نہیں، برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مریم اورنگزیب سمیت دیگر خواتین کا لندن میں گھیراؤ کیا گیا۔ یہاں پاکستانیوں کے مظاہروں کا 4 سال میں کیا فائدہ ہوا؟ مظاہرہ کرنا ہے تو پاکستان جا کر کریں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اب یہ سوال بار بار نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں۔ 21 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے قائد وطن تشریف لا رہے ہیں۔ نواز شریف کے معالجین کی مشاورت سے وطن واپسی اٹل ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ 16 ماہ کی حکومت کے دوران IMF معاہدے سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا رہا۔ ہمارے متفقہ فیصلے نے ریاست کو بچایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ حالیہ مہنگائی گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا، انشاءاللہ وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لائیں گے۔ آج نہیں، کئی مرحلوں پہ کہا، آج پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً ڈاکٹرز کی کلیئرنس کے بعد وہ تشریف لے آئیں گے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو بھی جیتے ہم سب کو وہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نمبر 1۔ یہ وہ حالات ہیں کہ انتہائی محدود وقت میں اور انتہائی مشکل جو ٹائم تھا اور بہت ہی محدود وسائل تھے، ہم نے الحمدللہ جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی۔ اور دیوالیہ اگر ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال خدا نخواستہ پاکستان ہوتا۔ میں کوئی ولی تو نہیں ہوں کہ میں یہاں پر ولایت کی باتیں کروں۔ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے کی ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنما سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی بات سے لگتا ہے کہ شاید نواز شریف 21 اکتوبر کو نہ آ سکے۔ جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ بھٹو کی قربانیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی انتشار نہیں چاہتی۔ جیسے بات کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب، اس سے بڑا واضح تھا کہ وہ ابھی بھی انہیں تکلیف ہے اور وہ شاید 21 اکتوبر کو تشریف نہ لا سکیں۔ یہ بے شک میری خبر سمجھ لیں یا اس کو سمجھ لیں کہ میاں صاحب دبے الفاظ میں یہی بات کہی ہے۔ نواز شریف کی واپسی کسی گارنٹی کا نتیجہ نہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد کی واپسی پر ضمانت کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا کام ہے اور اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے واپسی کی تاریخ کی ایک بار پھر تصدیق کر دی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان میں سفر کے لیے کسی گارنٹی یا یقین دہانی کی ضرورت نہیں۔ کانفیڈنٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں نے ٹریول کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کسی اور نے فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے نہیں، میں نے انکار کر دیا پروٹیکٹیو بیل لینے سے۔ میں نے کہا تھا کہ میں پروٹیکٹیو بیل نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہوئی ہے، آپ نے میرا پاسپورٹ کینسل کیا اسحاق بن نثار صاحب نے، اس لیے آپ اس کو لفٹ کریں۔ انہوں نے لفٹ کیا تھا، میں نے کوئی مسلم لیگ نون کے قائد کی واپسی پر ضمانت کا عمل بھی ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میں سازشی تھیوری پر یقین نہیں رکھتا۔ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا کام اور اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ جنوری کے آخر میں الیکشن کرانے
बढ़ाने के ऐलान पर यकीन किया जाए। आपका हदफ होना चाहिए, इसमें सियासत कोई नहीं होनी चाहिए, मिलकर सबको कोशिश करनी है मुल्क दोबारा उसी डगर पे चले, इसमें अवाम के लिए बेहतरी हो, महंगाई कम हो और ये जो तमाम जो लोगों के मसाइल उसको दूर करने के लिए हम हिम्मत करें। सहाफी के सवाल के क्या शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी क़यादत से इख्तलाफात दूर हो गए हैं के जवाब में इसहाक डार ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी आपके ज्यादा दोस्त हैं, ये बात उनसे पूछें। साबिक वजीर खजाना ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि IMF का अगला इक्तिसादी जायजा कामयाब होगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि डॉलर की हकीकी वैल्यू $250 है, कोई वजह नहीं कि डॉलर की कीमत वापस ऊपर जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि नवाज शरीफ का मईशत बहाली का प्लान हम नहीं जानते, अगर वो किसी और सोच के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनकी ये सोच गलत है। तहरीक इंसाफ समेत सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, हमने कभी जीत क्लेम नहीं की। नुमान भुट्टा की रिपोर्ट। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा व सेनेटर सलीम मांडीवाला का कहना था कि तमाम सियासी जमातों और इदारों को चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा ताकि हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान का माशी एजेंडा मुतासिर नहीं होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मुझे नहीं मालूम नवाज शरीफ किस प्लान के तहत वापस आ रहे हैं, अगर नवाज शरीफ का प्लान माशी इस्तेकाम के अलावा कुछ और है तो ये सोच गलत है। पीपल्स पार्टी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के साथ ये बातचीत कर रही है कि पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है और सारी पार्टियां जो हैं वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें, उसी तरह जिस तरह हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। सलीम मांडीवाला का कहना था कि PTI समेत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, फिर चाहे जो मर्जी जीते फर्क नहीं पड़ता। PDM हुकूमत तो फाइटिंग का किरदार अदा करती रही, हमारा सारा फोकस अवाम को रिलीफ देने पर था। पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है इलेक्शंस के ऊपर कि जी हमारे इलेक्शंस टाइम पे हों, बिकॉज इलेक्शंस के बाद ही स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में। केयर टेकर गवर्नमेंट से स्टेबिलिटी आना लॉन्ग टर्म इज वेरी डिफिकल्ट। सलीम मांडीवाला का कहना था कि पीपल्स पार्टी की कोशिश है इलेक्शन बर वक्त हो जाएं, बर वक्त इलेक्शन ही माशी इस्तेकाम का सबब होंगे। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान अब तक। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।